سب نے جو آج بات کی پازیٹو، ہم بھول جائیں کہ ماضی میں کیا ہوا. ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے، مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر، بہتری کی خاطر، کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی. کہا ہماری قیادت ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے، کیا ہم ارکان پارلیمنٹ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ ایک دوسرے پر تنقید ضرور کریں لیکن ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں. پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا گیا، واقعے کی تہ تک جاؤں گا. پارلیمانی امور کی انجام دہی کے لیے حکومت اور اپوزیشن ارکان پر مشتمل 16 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے، پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں. ہمارا جو سیاست ہے، ہمارا جو کیسز ہے، ہمارا جو ایشوز ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا، یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا. پہلے ہمارا سیاسی اختلافات ہوتے تھے اگر ہم آپس میں قومی مفاد کے ایشوز میں، آئین، جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی، انصاف دلوانے کے ایشوز پہ ہم آپس پہ بات کرتے. اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب تک ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا، ملک فنکشنل نہیں ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں آج سیاسی ماحول اس مقام پر ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. بلوچستان کے سینئر سیاستدان نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا جس پر بہت افسوس ہوا. بلاول بھٹو نے مہنگائی کی شرح کم ہونے پر حکومت کی تعریف کر دی. کہا اپوزیشن کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. انہیں تجویز دینی چاہیے کہ مہنگائی مزید کم کیسے ہو سکتی ہے. اپوزیشن بلا وجہ تنقید کر کے IMF جیسے اداروں کے ساتھ مذاکرات کو نقصان نہ پہنچائے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے MNAs سوائے 9-10 کے جب تک 10 سپٹمبر کی وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی ہمارا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کے MNAs سوائے 9-10 کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے. باقی کوئی MNA ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا. نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے 9-10 MNA. اراکین قومی اسمبلی کی گرفتاری پر PTI کا قومی اسمبلی میں آج دوسرے روز بھی احتجاج. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا جب تک گرفتاریوں کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی اور مطمئن نہیں کیا جاتا 9-10 ارکان کے علاوہ PTI کے ارکان اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. جلسہ تو بہانہ تھا، ان کا مقصد ہمارے لوگوں کو دبانا تھا لیکن ہم جھکنے والے نہیں. علی محمد خان نے کہا اسپیکر کی ہدایت کے باوجود گرفتار MNAs کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے. جو لینگویج چیف منسٹر KP نے استعمال کی، اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نہ ہو. آپ لشکر لے کے آئیں گے، پنجاب کے پہ حملہ آور ہوں گے. آپ جو ہے بارات لے کے جائیں گے، نام لے کے مریم نواز کا. یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ خودکشی کے مترادف ہیں. پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی تو PTI کے جلسے میں بھی کئی لائنز کراس ہوئی. علی امین گنڈاپور کی جلسے میں کی گئی گفتگو خودکشی کے مترادف ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا نقاب پوش لوگوں کے پارلیمان آنے اور گرفتاریاں کرنے سے استحقاق مجروح ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا سیاست ضرور کریں لیکن ریڈ لائنز کراس نہ کریں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے ویڈیو ثبوت موجود ہیں، اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ سے نہیں اٹھایا گیا. پارلیمنٹ سے MNAs کی گرفتاریوں پر اسپیکر قومی اسمبلی کا ایکشن. غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف 4 ماہ کے لیے معطل. دیگر 4 سیکرٹری اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا. اسپیکر نے ایڈیشنل سیکرٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی. جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. پشاور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد کیسر، زرتاج گل اور فیصل امین کی راہداری ضمانت منظور کر لی. ضمانت 10 اکتوبر تک منظور کی گئی. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کی تھانہ نون میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی. شعیب شاہین تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر ہے. ہم نے ہر چیز پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کی ہے، پروسیجر کے بغیر کوئی چیز نہیں کی. گرفتاریوں سے متعلق قومی اسمبلی کے تمام رولز اور پروسیجرز کو فالو کیا گیا. FIRs میں درج دفعات کے تحت گرفتاریاں کی گئیں. تمام افراد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کہتے ہیں پولیس اپنا کام احسن طریقے سے کر رہی ہے. کوئی بھی شخص جو کسی جرم میں ملوث ہو اسے گرفتار کیا جاتا ہے.
फैजान उस्मान केस पर बात नहीं करूंगा, वो मामला ज़ेर समाअत है। सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। एक जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती, बस हो गई है, इनाफ इज इनाफ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत। 9 सितंबर को जमहूरियत पर हमला हुआ, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। बस अब बहुत हो गया, जमहूरियत पे ये सब नहीं चल सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, हुकूमत खतरनाक कानून साजी करने जा रही है, हर हद तक जाकर इसको रोकेंगे। अदलिया को आजाद होना चाहिए, इसमें सियासत या मुदाखलत मंजूर नहीं। फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। MI, IB, FIA और दीगर इदारों के DGs को पार्टी बना दिया। आईजी इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी से मुकालमे में कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें, किसकी गाड़ियां थीं, आपने पता लगाना था, क्या पता चला। आईजी ने बताया, फैजान की वापसी के बाद 6 बार SP, तफ्तीशी और SHO गए, लेकिन उनकी फैजान से मुलाकात नहीं करवाई। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड्स विफाक को देने से मुतालिक मुआवनत मांगी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान खुद या मजाज अफसर आइंदा समाअत पर पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने रकम विफाक को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल्स खालिद जावेद और अनवर मंसूर भी आइंदा समाअत पर तलब। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ डेरा गाजी खान के करीब 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। ज़लज़ला टोबा टेक सिंह, मियावाली, कालाबाग, भक्कर, सरगोदा, झंग, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, खानेवाल, स्वात, पेंगोरा, लकी मरवत, DI खान और दीगर करीबी शहरों में महसूस किया गया। शर्मिंदा इसलिए कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात रोनुमा होते हैं। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। जाती रंजिशों को पीछे रख के मुल्क के अंदर सूरत हाल है, उसका मुकाबला करें। 9 मई जैसे वाकयात पर शर्मिंदा हैं। कुछ लोग दुश्मन का बयानिया बेच रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां राय का जाने देंगे, ना दुश्मन कुव्वतों के बयानी को मजबूत होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की मज़ार क़ैद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आज अहद करें, सब मुत्तहद होकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को नीस्तो नाबूद करेंगे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ैद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कायद आज़म एक ऐसी रियासत के ख्वाह थे जहाँ तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख में बाबा कौम का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर लिया जाएगा। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कैमिला हैरिस ने कहा, ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए। इनके दौर में बेरोजगारी इंतहा पर थी। ट्रंप ने अरबपति कारोबारियों को टैक्स से बचाया। मैं छोटे कारोबारी अफराद को टैक्स में छूट दूंगी। प्यूटन डिक्टेटर है जो ट्रंप को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमिला हैरिस को तारीख का बदतरीन नायब सदर करार दिया। कहा, कैमिला मार्क्सिस्ट हैं और मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देंगी। इनके पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मिडिल क्लास परेशान है। महंगाई इंतहा पर है। दुनिया भर से जराइम पेशा अमरीका आ रहे हैं। दुनिया से जंग का खात्मा चाहते हैं। लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूं। कैमिला सदर बनी तो इसराइल गया। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वर्सा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म फोर्सेज की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 20% होगी।
خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا 5واں کیس رپورٹ. وزیر صحت قاسم شاہ کا کہنا ہے 33 سالہ شخص 7 ستمبر کو سعودی عرب سے پاکستان آیا. پشاور کے ہوٹل میں قیام کیا. مریض کو لوئر دیر میں گھر پر قرنطینہ کر دیا گیا. پنجاب میں آن ڈیوٹی پولیس اہلکاروں کے سوشل میڈیا اور کیمرے کے استعمال پر پابندی عائد. پولیس فورس کو باڈی کیم لگانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کے عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے. جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. پولیس چیک پوسٹوں پر حملہ آوروں کو ایسا جواب دیں کہ وہ دوبارہ حملہ نہیں کر سکیں. صوبائی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ نے عید میلاد النبی پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی بھی ہدایت کی. نواب شاہ میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ. 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل. خلاحقین کا لنک روڈ پر احتجاج. قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. خانپور میں ملزم نے بیوی اور بھتیجے کو مار ڈالا. گجرات میں پیشی سے واپسی پر 2 افراد قتل. سبابی کے علاقے رگیلار میں دکان پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. گاڑی اوورٹیک کیوں کی؟ ملتان کے بوسن روڈ پر کار ڈرائیور آپے سے باہر. دوسری کار میں بیٹھے شخص کو تشدد کر کے جان لے لی. مزدور نامی شخص سینے پر مکہ لگنے سے دم توڑ گیا. ٹریفک وارڈن نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کو 12 برس بیت گئے. لواحقین کے زخم آج بھی تازہ. آگ میں جھلس کر 260 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے. بلدیہ فیکٹری کیس میں سزائے موت پانے والے ملزمان کی اپیلیں سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہیں. آمنہ بلوچ نے بطور سیکرٹری خارجہ ذمہ داریاں سنبھال لی. آمنہ بلوچ اسلام آباد اور بیرون ملک اہم سفارتی عہدہ پر تعینات رہ چکی ہیں. انہوں نے 2014 سے 2017 تک چین میں قونصل جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں. 2019 سے 2023 تک ملائیشیا میں ہائی کمشنر رہیں. یورپی یونین، بیلجیم اور لکسمبرگ میں بھی سفیر رہیں. شائقین کا انتظار ختم. چیمپئنز ون ڈے کپ کا میلہ کل سے فیصل آباد میں سجے گا. اقبال اسٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی. ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 3 کروڑ اور رنر اپ کو 1.5 کروڑ روپے انعام ملے گا. وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن بھی ٹورنامنٹ کے دوران موجود ہوں گے. انٹرنیشنل اسٹیج کے لیے ٹیلنٹ تیار کرنا چاہتے ہیں. اسٹالینز کے مینٹور شیو ملک کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا جس قسم کی سیریز چل رہی ہوں ڈومیسٹک سطح پر اسی فارمیٹ کا ٹورنامنٹ ہونا چاہیے. کرکٹ میں مستقل مزاجی بہت اہم ہے. ہم مینٹورز 3 سال کے لیے آئے ہیں. پلیئرز کی فزیکل فٹنس کے لیے کیمپس لگانا ہوں گے. کھلاڑیوں کو سمجھانا ہوگا کہ پروفیشنل کرکٹر بننے کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے. اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو پہلی کامیابی مل گئی. جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ندیم احمد نے پہلے کوارٹر میں گول دا کر برتری دلائی. دوسرے کوارٹر میں سفیان خان نے گول کر کے برتری دگنی کر دی. ایونٹ میں پاکستان کل چین سے مد مقابل ہوگا.